الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. بعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے یہ سورہ فتح ہے جس کی آخری 3 آیات میں نے جو ہے وہ پڑھی ہیں. یہ آخری رکوع ہے اور آخری رکوع میں یہ 3 ہی آیات ہیں جن کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہے وہ آج جو ہے وہ گفتگو ہوگی. ان آیات کے پس منظر میں جو گفتگو ہوگی اس کا موضوع جو ہے وہ ہے تحریک اسلامی کے غلبہ اور نصرت کا نقطہ آغاز اور غلبہ دین اور اس کی تدریج. یہ اس چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر بیان ہوئی. ایک تو یہ کہ وہ تحریک اسلامی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شروع ہوئی تھی مکہ سے، تو اس کا وہ نقطہ عروج جو ہے اس کی اہمیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. اور دوسرا یہ کہ غلبہ دین اور پھر اس غلبے کے لیے ایک تدریج ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے، وہ ہمارے لیے آئندہ کے لیے بھی جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک رہنمائی ہے. تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ سمجھیں گے. بہت اہم ٹاپک ہے، بہت اہم موضوع ہے. یہ سورہ فتح جس کی آیات ہے نا، یہ نازل ہو رہی ہے صلح حدیبیہ. سنا ہوگا سب نے. یہ ایک صلح ہوئی تھی مشرکین مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. یہ سن 6 ہجری کے اندر ہوئی تھی. تو یہ اس کے بعد کا جو سمجھ لیں زمانہ ہے، بلکہ اس کے بھی بعد کا ہی زمانہ ہے، 1 سال بعد کا، جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس کے سمجھ لیں کہ یہ اس کے بعد اور جو عمرہ آپ نے کیا تھا نا اس کے درمیان کا زمانہ ہے اس کے نزول کا. کچھ فوراً کچھ آیات کچھ ایسا ہے فوراً بعد بھی یا وہ نازل ہوئے ہیں، لیکن زمانہ سن 6 میں وہ حدیبیہ اس کے بعد کا آپ سمجھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات شروع میں ہی بتا دی تھی، واضح کر دی تھی. قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والوں پر یہ بات واضح تھی کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے. جو میں اکثر بیان کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد جو اللہ نے قرار دیا وہ ہے غلبہ دین. وہ بنیاد سے لے کر چھت تک ایک نظام، یہ نظام یا اسلامی حکومت جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک تعمیر جو ہے اس کی چھت ہے، عادلانہ نظام کا قیام، یہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا تھا. سورہ شورا جو ہے نا یہ مکہ میں نازل ہو رہی ہے اور اس میں واضح کر دیا تھا کہ سارے انبیاء جو ہے نا وہ اسی کام کے لیے آئے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرنا ہے. ولا تتفرقوا فیہ، ابھی تو وہ کوئی نماز فرض کا ذکر ہی نہیں ہے، کوئی روزے کا ذکر ہی نہیں ہے، کوئی حج عمرے کا ذکر ہی نہیں ہے، کوئی شراب کی حرمت ہے، کوئی زنا، کوئی سزا، کوئی اس طرح کی چیزیں، بس وہ کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں، باقی تو اس طرح قانونی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اس وقت یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہے غلبہ دین. اور یہ پھر حالات اس وقت کون سے ہیں؟ کوئی حالات غلبے والے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ غلبہ دین آپ کی آمد کا جو مقصد ہے یا آپ کی جدوجہد کا آخری سرا جو ہے وہ آخری اسٹیشن جو ہے وہ بنتا ہے. پھر آپ حالات کو دیکھیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کن حالات میں بات ہو رہی ہے جی. جس طرح اس وقت پاکستان کے حالات ہیں اور آپ سمجھیں کہ جی آپ کو کوئی جاپان کے حالات بتائے کہ پاکستان کے حالات جاپان جیسے بن جائیں گے تو جی کہا کہ جی گل کر دے ہو یہ نہیں ہوندا. یہ حالات اگر دیکھیں گے تو یہی بات ہے، لیکن اللہ یہ بات فرما رہا ہے. اچھا پھر ہجرت ہو گئی اور ہجرت کے بعد سورہ بقرہ کا نزول شروع ہوا اور سورہ بقرہ میں یہ سورہ بقرہ جو ہے نا یہ مکمل ہو گئی تھی غزوہ بدر سے پہلے. اس میں وہ جہاں جنگ کا بھی حکم دیا تو یہاں یہ بھی بتا دیا کہ یہ جنگ کس لیے ہے. یہ کسی مسجد کے قبضے کے لیے ہے، کسی مدرسے کی لڑائی ہے، کسی مسلک کی لڑائی ہے. فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. یہ جنگ فتنے کے ختم فروغ کے لیے ہے اور فتنے کے فروغ کا نتیجہ کیا ہے؟ دین کل کا کل وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اللہ کا ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دین اللہ کا نہیں ہے، حالانکہ مکہ تو موجود ہے، آپ مکے میں رہتے ہیں. فرمایا مکے سے تو ہجرت کر کے آئے تھے نا، تو وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اللہ کا ہو جائے. اچھا اس کے بعد پھر غزوہ بدر ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح بھی ہو گئی. تو اب ایک خیال ہو سکتا تھا نا کہ جی فتح ہو گئی ہے، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بس جنگ بھی ختم ہو گئی ہے. فرمایا نہیں، غزوہ بدر کے بعد پھر سورہ انفال نازل ہوئی ہے جس میں غزوہ بدر کے حالات کے اوپر تبصرہ ہے، اور یہی آیت ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ
پھر نازل ہو رہی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہاں لفظ کل جو ہے نا اس کا اضافہ کر دیا گیا. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. دین کل کا کل جو ہے وہ اللہ کا ہو جائے. کیا مطلب ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جائے کہ جی بس ٹھیک ہے غلبہ تو ہو گیا اور بات ختم ہو گئی, مکے والوں کو شکست ہو گئی اور اب جنگ بھی ختم ہو گئی. فرمایا نہیں, یہ جنگ جاری رہے گی, ابھی غلبہ نہیں ہوا. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. دین کل کا کل اللہ کا ہونا چاہیے. اچھا, اگلی جنگ جو ہے وہ ہو گئی مسلمانوں کے خلاف, یعنی نقصان ہوا مسلمانوں کو غزوہ احد میں. اس میں پھر تبصرہ کیا سورہ آل عمران کے اندر, اور وہاں پھر تاکید کی. وہ تو وہ مقام پڑھنے والے ہیں. فرمایا انتم الاولون ان کنتم مؤمنین, تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان پر قائم رہے, ایمان والے ہوئے تم سربلند رہو گے. یقین رکھو یہ شکست کوئی شکست نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آ گئی ہے جی غزوہ خندق سن 5 میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو آپ کی ایک سمجھ لیں کہ انفرادی زندگی ہے نا, اس میں مشکل ترین وقت ہے طائف کا زمانہ. جب آپ نے طائف کا سفر کیا ہے نا, وہ آخری مکہ کا آخری زمانہ ہے جب آپ طائف گئے تھے اور وہاں بڑی بدسلوکی ہوئی تھی آپ کے ساتھ. یہ آپ کی ذاتی زندگی میں مشکل ترین وقت تھا. یہ سمجھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے نا, اس کی انتہا ہوتی ہے, خواہ وہ اوپر کو جا رہی ہو یا نیچے, اس کی ایک انتہا ہوتی ہے. تو یہ پریشانیوں کی انتہا تھی طائف کا زمانہ. اور انتہا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کام نیچے آنا شروع ہو گیا. اور پھر آنے کے بعد وہ مدینے کا رستہ جو ہے وہ کھل گیا, ہجرت کر کے مدینے آ گئے. مدینے آنے کے بعد اب مسلمان جو ہیں ان کو ایک امت قرار دیا گیا. یہ سورہ بقرہ میں پہلی دفعہ, سورہ بقرہ کا نزول جو ہے وہ مدینے میں ہوا, بدر سے پہلے ہوا اور مدینے میں ہوا. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ پھر مسلمانوں کو امت قرار دیا. اس سے پہلے مسلمانوں کو امت قرار نہیں دیا تھا. یہ میں باتیں تفصیل سے بتا چکا ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب تم امت ہو اسی طرح جیسے وہ امت ہے بنی اسرائیل. اچھا, اب امت کا یہ سفر شروع ہوا بطور امت, بطور جماعت, بطور ایک سمجھ لیں گروہ کے. ایک فرد کی بات ہے, ایک پھر جماعت کی بات ہے. اس کا جو مشکل ترین وقت تھا نا اس جماعت کا یا اس امت کا حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں, وہ تھا خندق کا زمانہ. جس طرح وہ طائف کا زمانہ تھا, سفر طائف کا, اور یہ تھا جی خندق کا زمانہ. عام طور پر خیال جاتا ہے کہ یہ احد ہوگی کوئی اور ہوگی, نہیں. بدر میں بھی مسلمان بہت تھوڑے تھے, 313 تھے, ہزار تھے, لیکن نہیں. اگرچہ اس میں وہ نقصان نہیں ہوا مسلمانوں کا, جانی یا مالی اس طرح نقصان نہیں ہوا, لیکن اس کی اگر جانکاری حاصل کرنی ہو نا, اس کو سمجھنا ہو, تو پھر سورہ جو ہے نا وہ احزاب کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ اس کے حالات جو ہے نا وہ خندق کے وہاں سورہ احزاب کے اندر جو ہے وہ بیان فرماتا ہے. بہرحال ایک تو یہ ہے کہ وہ بدر تھی یا احد تھی, وہ چند گھنٹوں کی یا ایک دن کی لڑائی تھی, آپ سمجھ لیں. باقی تیاری شہری تھی, باقی جو ہونا تھا وہ جیسے کہتے ہیں کہ آنن فانن ہو گیا. اور یہ مہینہ بھر جو ہے نا وہ ایک کشمکش, اور پھر پورا عرب جو ہے وہ اکٹھا ہو کے خندق کے گرد جو ہے وہ بیٹھ گیا, محاصرہ.
کر لیا. لوگوں کو کوئی تجربہ نہیں تھا, اور عام لوگ تو اسی طرح سمجھتے تھے بھی جس طرح پہلے جنگیں ہوئی ہیں اب ایک آدھ دن کے اندر بات ختم ہو جائے گی. جس طرح ہم جو ہے وہ کوئی کام کے لیے گھر سے نکلیں تو ہم اندازہ کرتے ہیں کہ جی بس اتنے ٹائم میں واپس آ کے یہ کر لوں گا, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ حالات ہی بدل جائیں, وہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ کہیں زیادہ لگ جائے. اچھا, اب جیسے جیسے یہ دورانیہ محاصرے کا طویل ہونا شروع ہوا اور دباؤ بڑھا, تو ایک تو ظاہر ہے کہ مسلسل ڈیوٹیاں کر کے بندوں کی حالت جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ اس میں بھی وہ جوش میں نرمی آتی ہے. اور دوسرا یہ نظر آنے لگا کہ یہ جائیں گے نہیں, بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے, انہوں نے اپنے توے پراتیں سیدھی کر لی ہیں, کھانے شانے پکنے لگ گئے ہیں. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عموماً یہی ہوتا ہے, محاصرہ جب ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ اب وہ لال مسجد والوں کا محاصرہ کر لیا تھا نا. اب آپ دیکھیں نا آج کے ہمارے زمانے میں اگر دیکھیں, پچھلے تو ہم نے دیکھے نہیں ہیں نا, تو اسی طرح محاصرہ جو ہے پھر آخر جو ہے نا وہ اور یا ہندوستان کے اندر وہ گولڈن ٹیمپل جو ہے وہ مجھے یاد ہے, آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو یاد ہوگا, اس زمانے میں صرف ریڈیو دیتا تھا. تو وہ گولڈن ٹیمپل جو ہے نا اس کا محاصرہ ہندوستانی فوج نے کیا تھا, سکھوں کا جو, اور وہ کئی مہینے وہ محاصرہ جاری رہا, لیکن آخر پھر ان کو تہس نہس کر دیا انڈین فورسز نے. بہرحال یہ صورتحال دیکھ کر اب جو تو مضبوط ایمان والے تھے, حالات تو بہرحال وہ بھی بھگت رہے تھے, لیکن وہ تو پھر اپنے پاؤں پہ قائم تھے. لیکن جیسے جیسے کسی کے اندر ایمان کی کمزوری تھی یا نفاق آ چکا تھا, اب اس کے پاؤں ڈگمگانے لگے, اور انہیں خندق کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ بڑی بھاری لگنے لگی. بھاری کس معنی میں کہ کل کو دشمن جو ہے نا وہ اندر داخل ہو جائے گا, فتح یاب ہو جائے گا, اور ظاہر ہے دشمن جب فتح ہوگا یا جب غالب آتا ہے نا, تو پھر وہ مغلوب کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے. جب بنگلہ دیش کے اندر یا مشرقی پاکستان کے اندر انڈین غالب آ گئے تھے, تو پھر انہوں نے کیا کیا مغلوبوں کے ساتھ, یہ ہر جگہ ہوتا ہے, مقدمے وغیرہ یہ وہ ذاتی حیثیت میں. اب یہ نظر آ رہا ہے نا کہ ہم یہاں ڈیوٹی دیتے ہیں, ہمیں یہ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں. اچھا, وہ ڈیوٹی خندق کے اوپر کیوں لگائی جاتی تھی کہ وہ خندق پار نہ کر لیں. اگر خندق پار کرنے کی کوشش کریں تو آگے سے تیر مارو یا پتھر مارو, ان کو روکنا ہے. کل کو جب وہ غالب آ جائیں گے تو پھر وہ تو بندوں کو پہچان رہے ہوں گے. اگر ہم خندق کے اوپر ڈیوٹی نہیں کر رہے تو ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ جی ہمیں معاف کر دیں, ہم تو ویسے یہاں کے رہنے والے ضرور ہیں, ہم جنگ میں شریک نہیں تھے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو مجبور تھے. تو کوئی نرمی ہو سکتی ہے, کوئی رخصت ہو سکتی ہے, ورنہ ہماری بیویوں کو پکڑ لیں گے, بچوں کو مار دیں گے, بیویوں کو لونڈیاں بنا لیں گے, کچھ ہو جائے گا. تو اب وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ اب ظاہر ہے جس نے کلمہ پڑا ہوا ہے, وہاں کو یہودیوں کی تو ڈیوٹیاں نہیں دے رہے تھے نا, اس کو اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ جی میں خاموشی سے نکل جائے. تو چلیں, کچھ چلے بھی گئے ہوں گے, خاموشی سے بھی چلے گئے ہوں گے, لیکن کچھ نہ کچھ تو پھر کیسے ہیں کہ لحاظ بھی ہوتا ہے نا. اب جن کو تھوڑا بہت لحاظ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بہانہ عذر پیش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں خندق کی ڈیوٹی سے جو ہے وہ رخصت دے دیں, ہماری معذرت قبول کر لیں, کیونکہ ہمارے گھروں میں پرابلم ہے. اب گھر میں پرابلم کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا,
وہ بتا دیا، یا یہ ہے کہ جی میرے بچے بیمار ہیں، بیوی بیمار ہے، بیوی کی ڈلیوری ہے، یا میری صحت خراب ہے، کچھ بھی ہے نا. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو عذر آ کر کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ان کو بیان کیا سورہ احزاب میں. وہ آ کر کہہ رہے ہیں انا بیوتنا عورا، اے اللہ کے رسول، جدہ ساڈے کہہ دیں نا یار ساڈے گھر نہیں سردا. وہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ایک دفعہ مثال بتائی ہے کہ میں نے فون کیا تو ایک آدمی جو ہے وہ کہنے لگا، نے کہا جی منیر صاحب درس نہیں میں آ سکتا کیونکہ میرے گھر نا والد صاحب بڈھے آ تے والد صاحب جڑے ہیں نا انہاں دے کولوں میں اگر کتے جانا بھی ہوئے نا تو کسی بندے نے جنا تے اتنے کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ میں بازار جاواں بھی کوئی ضروری کام واسطے نا تو کسی کا تعین کر کے جانا. میں کہا یار یہ تو پھر واقعی تیرا پرابلم ہے، ہوں یہ تو اللہ ہی آسانیاں پیدا فرماوے. وہ وقت گزر گیا، میں دوبارہ سوچ لیا کہ فون نہیں کرنا، اگلے نو پریشان نہیں کرنا چاہیے. وہ کتے قدرتی میرے کو تو فیل ہوں قدرتی انگلی لگی کہ نمبر آیا تو انہوں بھی انگلی لگ گئی. جب لگ گئی تو مینو احساس بھی ہو گیا کہ یار یہ تو نہیں پوچھنا سی. میں لیکن وہ جدو پوچھا نا تو انہوں تو بھول گیا سی کہ میں پیچھے انہوں کی کیا سا. وہ مینو کہن لگا منیر صاحب اج تو میں جڑا نا بہاول پور ہاں تے آیا ہویا بھی شادی چاہ 2 دن میرے اتنے ہی لگ جانے. میں کیا ٹھیک ہے کوئی گل. انہوں تو خیر کچھ نہیں کیا، لیکن میں اپنے دل چ کیا کہ 1 گھنٹے واسطے بندہ نہیں لبدا کول بٹھان واسطے، تو 2 دن واسطے بھی لبا ہی ہے نا جی اگر کوئی مسئلہ ادا کا بھی ہے تو. بہرحال یہ ہے. وہ آ کر کہہ رہے ہیں انا بیوتنا عورا، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا وما ہی بعورا، وہ بالکل غیر محفوظ نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، وہ صرف خندق کی ڈیوٹی سے فرار کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے. یہ یعنی یہ حالات تھے خندق کے، وہ میں بتا رہا ہوں نا. تو اسی میں سورہ احزاب کے اندر جو وہ ایک دوسری آیت میں فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. جس وقت کہنے لگے منافق اور وہ جن کے دلوں کے اندر جو ہے وہ روگ تھا، نہیں کیا ہم سے جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے، بس جھوٹ بولا. یعنی ایک دھوکہ دیا، ہم کو مروا دیا. ہمیں کہا گیا تھا کہ تو اللہ مدد کرے گا، کیسر و کسرا کی کنگن تم پہنو گے، یہ فتوحات ہوں گی، وہ ہو جائیں گی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہم یہاں قیدی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باہر بیٹھے ہیں، تو آج نہیں تو کل. تو وہ کہتے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، غرور دھوکہ نہیں کیا ہم سے وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے، بس ایک دھوکہ دیا ہمیں، وعدہ ایسا ہی تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلی آیت میں ہنالک ابتلی المومنون، یہی وہ موقع تھا کہ جب مومنوں کے ایمان کی پرکھ ہو گئی. ہنالک ابتلی المومنون، اس موقع کے اوپر ایمان والوں کے ایمان کی جو ہے وہ پہچان ہو گئی، ان کی جو ہے وہ آزمائش ہو گئی. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ ایک جھنجھوڑے گئے بڑے سخت طریقے سے. زلزلہ جو ہے وہ ہلاتا ہے نا، آپ ایسے سمجھ لیں کہ بیری ہوتی ہے نا، اس کے اوپر جب بیر لگے ہوئے تو کچھ پکے ہوتے ہیں، کوئی کچے ہوتے ہیں. اگر صحیح طریقے سے جھنجھوڑ دے نا تو کچا جا گدر تو گر ہی جاتا ہے، کچے بھی ڈگ پیندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں لا کر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے اندر کھوٹ تھا نا تو اس کے کھوٹ کو ظاہر کر دیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، شدید طریقے سے. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ تکلیف دہ، مشکل، پریشانی جو ہے وہ بندے نکل رہے ہیں. ظاہر ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اب وہ بندے تو اپنے ہی شمار ہوتے ہیں نا، وہ بھی جا رہے ہیں.
بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب پیدا ہو گئے، وہ ایک طوفان آ گیا اور صورتحال ایسی بن گئی کہ مکہ والے بظاہر جاتے نظر ہی نہیں آتے تھے، ان کو جانا پڑ گیا۔ اور یہ جانا جو تھا نا، اس نے بہت بڑا نقصان دیا مکے والوں کو، اور مسلمان جو تھے وہ ان کو بغیر ہی کسی نقصان کے جو ہے نا وہ اس کو فتح کہہ لیں، فتح جو ہے وہ مل گئی، وہ چلے گئے۔ فتح یہی تھی کہ وہ جو ہے نا وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ایسا سمجھ لیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ آئندہ قریش کبھی تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، اب تمہاری باری ہے، تم جاؤ گے، وہ نہیں آئیں گے۔ اس کو عام طور پر جو ہے وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، یعنی یہ جو جنگ نہیں ہوئی اس کا مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا۔ اور دیکھیں، آپ جب کسی کو زور کے ساتھ جب وہ ڈنڈا مارنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کا ڈنڈا جب اس کو لگ جاتا ہے نا تو آپ محفوظ رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ڈنڈا مس ہو جائے تو آپ کا یہ زور لگا ہوا ہے نا تو وہ خالی جائے گا، اس خالی جانے کا آپ کو نقصان ہوگا۔ یا آپ اس طرح سمجھ لیں کہ درخت کے اوپر چڑھ کر، کیونکہ درخت چھانگے ہوئے نا کبھی نہ کبھی، تو جب آپ درخت کے اوپر چڑھ کر جو ہے وہ اس کی کوئی شاخ کاٹنا چاہتے ہیں تو ایک ہاتھ تو آپ نے درخت کو ڈالا ہی ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں کلہاڑی ہوتی ہے، لیکن جب آپ پورے زور سے کلہاڑی شاخ کے نشانے کے اوپر رکھ کر یا کسی ٹہنے کو مارتے ہیں نا تو ایک موقع وہ ہوتا ہے جب آپ بالکل غیر محفوظ ہوتے ہیں، آپ کی پوری توجہ کنسنٹریشن کلہاڑی اور اس جگہ پر ہوتی ہے جہاں آپ نے مارنا ہے۔ ویسے آپ کا ہاتھ پڑا ہوا ہے لیکن ہاتھ آپ کا ڈھیلا ہو چکا ہوتا ہے، دونوں طرف بندے کی توجہ نہیں رہتی اور رہ سکتی بھی نہیں، کیونکہ آپ نے زور پورا ادھر لگا دیا۔ اچھا، اب اگر تو وہ آپ نے جہاں مارنا چاہتے تھے وہاں لگ گیا تو آپ محفوظ ہیں، لیکن اگر وہ ہو گیا مس تو ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کی ٹانگوں پر لگے گی، دوسرا یہ ہے کہ اگر ٹانگوں پہ بھی نہیں لگی تو وہ جو خالی جائے گا نا تو اس کے ساتھ آپ بھی جائیں گے، زیادہ امکان ہے آپ لڑکھڑا جائیں گے، ہاتھ اس وقت آپ کا ڈھیلا تھا، توجہ آپ کی ادھر ہی تھی اور آپ بھی جائیں گے خالی جانے کی وجہ سے۔ بس یہ ہوا مکے والوں کے ساتھ کہ وہ دوبارہ جو ہے نا وہ آنے والے رہے ہی نہیں تھے۔ بہرحال اس کے ایک اثرات پڑے عرب کے اندر یا لوگوں کے اندر یا مسلمانوں بھی، ضروری نہیں کہ کسی نے کوئی سوال ہی کیا ہو، مطلب ایک ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ شروع دن سے ایک نیریٹو تھا کہ غلبہ دین، اور جنگ بھی شروع کی تو کس مقصد کے لیے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور پھر بدر کے بعد وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تو یہ تو جنگ بھی کل کا کل دین جو ہے وہ اللہ کے لیے کرنے کے لیے تھی۔ تو اب یہ جو خندق کھود کر بیٹھ کر اپنا تحفظ جنہوں نے کیا ہے یہ غلبہ دین کریں گے، ان کے ہاتھوں غلبہ دین ہوگا۔ ایک سوال آتا ہے نا کہ بھئی وہ بات کدھر گئی غلبہ دین والی؟ یہ تو نہیں کرتے جدہ کہندے کہ اے جیڑے جنہوں نے اپنے آپ کو بمشکل بچایا ہے، طوفان نہ آتا تو ابھی فیصلہ ہو جانا تھا۔ وہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ جی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال بظاہر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ طوفان نہ آتا تو ہونے ہی غلبے دین کا پتہ لگ جانا سکا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ذہنوں کے اندر یا لوگوں کے غیر مسلموں کے ذہنوں میں بھی آ سکتی تھی، تو یہ سورہ صف کا نزول ہوا۔ سورہ صف جو ہے نا اس میں یہ سارے حالات کو سمجھ لیں کہ پیش نظر اللہ تعالیٰ نے رکھ کر پھر اسی میں وہ فرمانا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اس میں پھر یہ آیت نازل کر دی
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. پھر یہ وہ کلے کا لفظ یہاں آ گیا. وہاں تھا نا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ اللہ نے اپنے رسول کو، اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے جنگ نہیں لڑی، اپنا تحفظ کیا، خندق کھودی ہے، لیکن اللہ پھر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو جب وہ بھیجا ہے، یہ الہدا دیا ہے، یہ دین حق دیا ہے، اس دین کو سب دینوں کے اوپر جو ہے وہ غالب کرنے کے لیے، یہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ کام کتنا ہی ناپسند ہو. اچھا، اب غزوہ خندق ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، اور اس خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں. ظاہر عمرہ مکے میں ہوتا ہے نا، اور تو کہیں نہیں ہوتا، عمرہ حج وہیں ہوتا ہے. تو میں عمرہ کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ اس طواف میں میرے صحابہ کی بھی جماعت ہے، یعنی اکیلا نہیں کر رہا، مسلمان ہے میرے ساتھ، میں عمرہ کر رہا ہوں. اور ظاہر نبی کا خواب وہ وحی کی مانند ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا کہ بھئی میں بھی عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اور سب لوگ تیار ہو جاؤ، عمرہ کرنے چلتے ہیں. لیکن ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کرنا صرف عمرہ ہی ہے، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، لہذا قربانی کے جانوروں کے علاوہ کوئی لڑائی والا ہتھیار ساتھ نہیں لینا. تلوار لے سکتے ہو، اور تلوار کی حیثیت اس زمانے میں ایسی ہی تھی جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک روایت کبھی ہوتی تھی کہ وہ سیانے لوگ باہر نکلتے تھے تو ہاتھ میں کوئی ڈنڈا سوٹا، کوئی کھونڈا وغیرہ جو ہے نا، وہ ایک ویسے بھی عصا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو مشہور ہی ہے، سنت بھی ہے، وہ اس طرح جو ہے نا وہ یہ حیثیت جو ہے وہ تلوار کی تھی، اور تلوار نعام میں رہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ چلو، تو صرف 1400 آدمی تیار ہوئے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ 1800. زیادہ یہ ہے کہ 1400 تھے، لیکن 1400 نہیں تو 1800 بندے جب وہ تیار ہوئے، اور باقی لوگ جو ہے وہ نہیں گئے. اچھا، وہ کیوں نہیں گئے؟ ٹھیک ہے نا، وہ اس وجہ سے نہیں گئے کہ یہ جو لوگ عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں نا، دراصل ان کا کوئی وہ سوچنے کا طریقہ درست نہیں ہے، جیسا کہ دماغ درست نہیں ہے. کل وہ یہاں آ کر مہینہ بھر بیٹھے رہے، اور یہ اندر سے نہیں نکلے، باہر نہیں نکلے، یعنی وہ خندق کے گرد بیٹھے رہے نا. تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خندق کے اندر محصور کر لیا. اب یہ جا رہے ہیں، اور جا بھی کہہ رہے ہیں نہتے، ہتھیار بھی کوئی ساتھ نہیں لے کر جا رہے، اور جا بھی جیسے کہتے ہیں کہ وہ شیر دے منہ دے وچ سر دین، وہ جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں، دوسرے الفاظ میں جیسے کہتے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ نے کسی سورہ فتح کے اندر فرمایا، وہ اصل میں ایک واقعہ تھا جس کے پس منظر میں فرمایا وَظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا. تم یہ سمجھنے لگے، وَظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَلَا الْمُؤْمِنُونَ، تو سمجھتے تھے کہ یہ رسول اور اس کے ساتھ جو ایمان والے عمرہ کرنے جا رہے ہیں نا، لَنْ يَنْقَلِبَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، یہ اب اپنے گھر والوں میں واپس نہیں آئیں گے، ابدا، کبھی بھی.
اور جیسے ہمارے کہتے ہیں یہ آخری واری ویخ لیا مدینہ انہوں نے بس جڑے چلے یہ نہیں آتے مڑ کے. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ تم بڑے برے برے گمان کرنے لگے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا اور تم ہوئے اپنے ان گمانوں کی بنیاد کے اوپر تباہ. اچھا یہ اب جو چلے تیار ہوئے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے احرام باندھ لو اور قربانی کے جانور ساتھ لے لو. تو جس طرح آپ نے کہا تھا وہ چل پڑے. آگے سے وہ مکے والے جو ہے نا ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ اس طرح مسلمان آ رہے ہیں. تو وہ مکے والوں نے کہا کہ بھئی ان کو دور ہی روکو, یہاں نہیں آنا چاہیے ان کو. اچھا وہ وہاں سے آنے لگے اور آمنا سامنا ہوا حدیبیہ میں. وہاں آ کر مکے والوں نے مسلمانوں کو, وہ جیسے کہتا ہے ساڈی ریڈ لائن ہے, انہوں نے کہا اگے پیر نہیں ودانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کو ویسے ہی فرما دیا تھا, اور ویسے بھی احرام کے تقاضے یہی ہیں کہ جب آپ نے احرام باندھا ہوا ہے آپ کسی کو گالی نہ دیں, کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کریں, برداشت کریں. اگر کسی نے کیا تو اسے برداشت کریں, ٹھیک ہے نا. تو لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے. ویسے اضافی تاکیدیں بھی تھیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس ٹھیک ہے نا, ان کی جو ریڈ لائن ہے اس تو تھوڑا قدم پیچھے رہو, جیسے مطلب جیسے کھڑوتے رہتے کھڑوتے رہ جاؤ. اب وہ مکے والے تو آئے تھے کہ ہم ان سے لڑیں گے, انہوں نے مار چڈاں گے, جو بھی ان کے کوئی ذہن میں تھا. اب دیکھیں ہر جگہ کچھ اصول ہوتے ہیں. مکے کے جو لوگ تھے نا یہ اصل میں مذہبی لیڈر بھی تھے. یہ نرے وہ نہیں تھے, اپنے وقت کے مولوی تھے, ٹھیک ہے. وہ مشرک تھے لیکن وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے. ہمارے بھی لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں نا, تو ہر ایک میں اپنے مولوی ہوتے ہیں نا. اہل حدیثوں کے اپنے مولوی, بریلیوں کے اپنے مولوی, دیوبندیوں کے اپنے مولوی, شیعہ کے اپنے مولوی, وہ تو پھر ہوتے ہی ہیں. تو اس طرح سمجھ لیں وہ مشرکوں کے جو ہے وہ اپنے وہاں کے مذہبی لیڈر تھے, رہنما تھے. اور وہ یہ مکے والے سارے مذہبی مولوی گھرانے ہی شمار ہوتے تھے. اچھا ان کے پھر کچھ اصول بھی ہوتے ہیں. یہ اصول جو ہے ان کے ہاں پیچھے سے چلا آ رہا تھا کہ احرام بندے ہوئے آدمی نو یا حرم دی حدود دے وچ اس آدمی سے کوئی تعارض نہیں کرنا, لڑنا نہیں ہے. وہ حرم میں تو کوئی بلکہ حرم کی حدود میں کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کرتا تھا. جس کو وہ ڈھونڈتا پھرتا تھا نا اور وہ اسے مل جائے وہاں اسے کچھ نہیں کہتا تھا. اتنا ان کا یہ اصول جو ہے وہ پکے تھے. کسی کو منع نہیں کرنا ہے عمرے سے, الا یہ کہ کسی کے اوپر وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی اس کا پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی اس کے پاس حوالے سے جو ہے کوئی ایسی مستند چیزیں ہیں تو اس کو وہ روکیں ورنہ نہیں. اب یہ مسئلہ کہ ان کے ساتھ ہم لڑیں گے تو اس کا اثر جو ہے ہمارے اپنے جو بھی اصول ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ کیا نکلے گا, مرتب ہوگا. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ہم مختلف فرقے کے لوگ ہوتے ہیں نا, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, اور تقریباً سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بغض بھی رکھتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ایک فرقہ ہے اور ہم اپنی مسجد میں بیٹھ کر دوسرے فرقے کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں یا کوئی بات چیت کر رہے ہیں, اور اسی میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں ہمارے اپنے بندے اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ہم دیوبندی ہوئے, ٹھیک ہے ہم بریلوی ہوئے, شیعہ ہوئے, اہل حدیث ہوئے, لیکن یہ بات تم نہیں کر سکتے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ بات ان کے لیے ہے لیکن اب یہ اپنے بندے جو ہے نا وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مکے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے نا تو ہمارے اپنے بندے جو ہے نا وہ کہیں گے بھی یار تم نے اپنے اصولوں کو توڑا,
جو آج تک ہم کہتے رہے ہیں، دنیا کو بتاتے رہے ہیں، اور احرام باندھے ہوئے لوگوں سے تم لڑے ہو بغیر جواز کے، چلو کوئی جواز ہے تو پھر بتاؤ. تو وہ جواز حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو اشتعال دلوانے کی انہوں نے کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگر کسی نے پتھر بھی مارا تو بس وہ پتھر اٹھا کے ان کو بھی پھینکنا نہیں ہے واپس. انہوں نے گالیاں دی، مطلب یہی تھا. اب آپ اس طرح سمجھ لیں نا کہ حکومت جو ہے وہ دیکھتی رہی، اور یہ جو ہے وہ تحریک انصاف میں سے اب لوگ کئی ساری باتیں ہوتی رہی نا، عمران خان یا دوسرے لوگ جب وہ کہتے رہے، انہوں نے انتظار کیا ایک موقع کا کہ ایسا کوئی موقع، حکومت کے پاس تو یہ طاقت تو پہلے بھی تھی نا، لیکن ایک وہ موقع آ جائے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ان کے ساتھ ہم جو کر رہے ہیں اس کا جواز ہے. وہ ایسا کوئی ایسا عمل، اور وہ دوسرا جو ہے نا وہ آگے بڑھ جاتا ہے سمجھتے ہوئے کہ یہ ڈر گیا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس اشتعال کو بہانہ بنا کے انہوں نے ہاتھ ڈال دیا نا. تو اس طرح وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کوئی ایسا جواز ہمیں دے دیں تاکہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ حملہ کریں. تو یہ تو ویسے ہی خالی ہاتھ ہیں، تو ہم پھر جو ہے وہ دنیا کو کہہ سکیں کہ بھئی یہ ہم نے جو کیا ٹھیک ہی کیا، جائز ہی کیا. اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو تھے، انہوں نے بالکل پرسکون رہے. بہرحال جو ہے نا وہ اب مسئلہ یہ بن گیا کہ مسلمان پرسکون تھے، واپس نہیں جا رہے تھے. اب یہ مکے والوں کے اوپر ایک بوجھ تھا، مکے والوں کے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ مڑ جان گے، چلے جان گے. اب یہ بات وہی ہو گئی کہ وہ میں عرض کیا کرتا ہوں، کیونکہ ہماری مثالوں سے بات سمجھ آ جاتی ہے نا، کہ تبلیغی جماعت والے ہمارے جو ہے نا وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، تو بعض مسجدوں والے ان کو داخل نہیں ہونے دیتے. اچھا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی مسجد سے نکل جاؤ، وہ بسترے جا کے باہر بوئے نال بہ جاندے. بچے ساڈی مسجد تو باہر آ گئے تو سڑک دے اتنے بہ گئے. اچھا وہ پورا من وہ کہتے جی اتنے بہ جاؤ دائرہ مار کے، چلو اتنے کتاب پڑھ لینے سے، کتاب ہی پڑھنی. اب آنے جانے والے اسی مسجد کے نمازی جو ہے وہ آدھے ان کے ساتھ ہمدردیاں ان کی شروع ہو جاتی ہیں کہ لو جی یہ اب یہ تو اسی کام ہی آئے تھے نا، تو یہ اندر بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے نا، کہڑا مسجد چک کے لے جانی سی. اب وہ مسلمان وہاں بیٹھ گئے تو چلو ٹھیک ہے ہم تو بیٹھے ہیں، یا ہمیں کوئی رستہ دو. اور مکے والے جو تھے وہ بھی پریشان تھے کہ جی اب یہ سارا اس کے کیا جا رہے ہیں تاثرات دائیں بائیں. لہٰذا کرتے کراتے اس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بھی ہے، لیکن اس طرف میں ابھی نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. وہ ایک صلح تک بات پہنچی. اس صلح کی کافی ساری شقیں تھیں، لیکن دو شقیں ہیں جو ان آیات کے پس منظر میں، ان میں سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. اچھا ان میں سے ایک شک تو یہ تھی کہ صلح اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ صلح ہو گئی تھی مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان، اور یہ صلح ہو گئی 10 سال کے لیے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسے اقدام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے جو مخالفانہ ہو. مکے والے مکے رہیں گے، مسلمان مدینے رہیں گے. ایک تو یہ شک تھی. اور 10 سال کے بعد بامی اتفاق سے اس میں تجدید کر سکیں گے، یا اس کو کوئی اور اس میں کمی بیشی کرنی ہے تو کہتے ہیں نا کہ اس وقت تک کئی چیزیں آ جاتی ہیں جی اس کو بھی شامل کر لیں گے، ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ مسلمان واپس چلے جائیں، اور مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں عمرہ کرنے دیں. بہرحال پھر وہ مکے والوں کی بات جو ہے نا وہ مانی گئی، اور مسلمان جو ہے وہ واپس ہوئے. لیکن اس میں پھر یہ بات طے تھی کہ مسلمان اگلے سال آ جائیں اس کے بدلے میں عمرہ کرنے کے لیے، اور اسی طرح آئیں جس طرح ابھی آئیں بغیر ہتھیار لے کے، یا جیسے اب آئے ہیں نا اسی طرح ہی آئیں. اور جو ہے نا وہ 3 دن ہم دیں گے ان کو، 3 دن یہ مکہ میں رہیں، عمرہ کریں،
اور پھر 3 دن کے بعد یہ مکہ خالی کر کے چلے جائیں، ہم مکہ 3 دن تک خالی کر دیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے، ہم پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ جو کوئی بھی عمرہ حج وغیرہ پہ گیا، دائیں بائیں صاحب پہاڑ ہیں، وہ عادی تھے پہاڑوں میں جانے کے، انہوں نے کہا ہم اسی 3 دن اتنے کڈے آواں گے، تو تسی اتنے رہ لیو، ساڈے اسی اپنی اکھاں نہ تانوں برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ یہ بات ہے۔ اچھا، جیسے میں نے کہا شکیں تو اور بھی تھی، لیکن ان کو میں ابھی نہیں آ رہا، وہ ساری شاید مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن اب یہ سمجھ لیں کہ اس سے 2 سوالات اور کھڑے ہو گئے، خاص طور پر کچھ سوالات بن گئے نا ان شکوں کی وجہ سے۔ نمبر 1 یہ کہ رسول تو آئے تھے غلبہ دین کے لیے، اور وہ جنگیں جو ہوئی وہ کس لیے ہوئی تھی؟ وہ غلبہ دین کے لیے ہوئی تھی۔ تو یہاں تو ہو گئی ہے صلح، تو صلح کا کیا مطلب ہے؟ جنگ تو نہیں ہونی، تو جنگ نہیں ہونی تو مکہ فتح نہیں ہونا، مکہ فتح نہیں ہوتا تو پھر غلبہ دین کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو صورت صاف نازل ہو چکی ہے جس میں کہا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر یہی ہے کہ جی غلبہ دین یہی ہے جو کہ جہاں تک ہو گیا ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ رسول صلح کی خلاف ورزی کر دیں گے، مکے والے تو کر دیں، لیکن غلبے کے لیے تو رسول آئے ہیں، رسول تو صلح کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ پھر یہ اس کو اس طرح سمجھ لینا کہ ہندوستان نے ہمارے علاقے پر قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، کشمیر پر قبضہ کر لیا، چلے اب ہم کہتے ہیں جی کشمیر ہمیں دو، وہ کہتے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جنگ کے بغیر نہیں ملے گا، ہم جنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم اس کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں کہ جی 50 سال تک آپ کی ہماری جنگ نہیں رہے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 سال کے لیے ہم کشمیر سے دستبردار ہو رہے ہیں نا، ہمارے پاس طاقت بھی آ جائے تو ہم 50 سال تو پھر معاہدے کی پابندی ہے نا، تو 50 سال تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، اگرچہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اس کا نتیجہ یہی ہے کہ 50 سال پھر آپ نے کشمیر کی بات نہیں کرنی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 10 سال تو پھر اب مکہ کی بات نہیں کرنی ہے نا، صلح ہو گئی۔ اچھا، دوسرا یہ ایک چیز، اب یہ دیکھیں، یہ سوال ذہنوں کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں نا، ہوئے بھی ہوں گے، لیکن ظاہر ہے وہ ضروری نہیں کہ جس طرح ہم سوال جواب کرتے ہیں کوئی مسلمان تو ویسے ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، دوسرا یہ سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا، رسول کا خواب وہی ہے، تو یہ خواب غلط کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا، اب یہ بھی ایک کوئی پوچھے نہ پوچھے ذہن میں کسی کے آ سکتا ہے، اور بلکہ یہ تو پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول وہ خواب آپ کا وہ سچا نہیں تھا، پھر ہم کیوں واپس جا رہے ہیں؟ کیونکہ مسلمان تو یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم واپس جائیں گے وہی کی بنیاد کے اوپر۔ اچھا، ان کے جواب جو ہے نا وہ پھر ان آیات کے پس منظر کے اندر جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ نہیں، وہ خواب بھی سچا تھا اور صلح ہوئی ہے، غلبہ دین جو ہے وہ بھی ہوگا، اور اس کی ایک تدریج ہے، وہ تدریج بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، اور بلکہ مسلمانوں کے اس غلبہ دین کے لیے کام کرنے والے جو ہیں نا ان کے اوصاف بھی اللہ تعالیٰ نے 2 یہاں جو ہے وہ بیان فرما دیے۔ تو یہ ہے جی مضمون، اب اس کو جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب میں دکھایا وہ جھوٹ نہیں تھا، بالحق وہ سچ تھا یا سچ ہے، اگرچہ تم عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے۔ اچھا، اس میں سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا نا کہ نبی آپ نے خواب دیکھا تھا کہ عمرہ کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو خواب بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ تو میں نے نہیں کہا تھا کہ لازماً جو ہے وہ اسی سال ہوگا یا یہی وقت ہے اس کا۔
میں اس کو ایک اور مثال سے واضح کر دوں. دیکھیں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا بچپن میں، جو انہوں نے اپنے والد صاحب کو سنایا تھا کہ 11 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. پھر خواب جا کر انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا. والد صاحب نے تعبیر بھی بتا دی یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، مرتبہ عطا فرمائے گا، مقام عطا فرمائے گا. اچھا، اب اس میں کوئی ٹائم نہیں یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ وہ عزت آپ کو کب دے گا، کب مقام عطا فرمائے گا. اب اس خواب کے پورا ہونے کا وقت کون سا ہے؟ بچپن میں دیکھا ہوا خواب جو ہے نا، کم از کم میں سمجھتا ہوں 50 سال سے تو عمر زیادہ تھی یوسف علیہ السلام. جب وہ خاندان واپس گیا ہے اور تخت پر بٹھایا ہے اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، جب وہ بھائیوں نے سجدہ کیا ہے اور ماں باپ نے سجدہ کیا ہے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابا جان یہ میرا وہ خواب ہے، اللہ نے پورا کر دیا. یعنی آپ پورا ہو رہا ہے بڑھاپے میں، اور خواب دیکھا ہے ایڈی دیر تک خواب ہی بھول ہی جاتا ہے بندہ کہ میں کوئی خواب کوئی دیکھا سکتا. اب دیکھیں خود یعقوب علیہ السلام کو اس کے وقت کا پتہ نہیں ہے. بیٹا گھر سے نکلا ہے، وہ جب کنویں میں پھینک کر آئے ہیں نا، تو وہ تو اصل میں ایک رستہ بنا تھا نا اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے جو اللہ یوسف علیہ السلام کو کے لیے جو اللہ نے رکھا تھا. اور یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا کہ جی اچھا جا رہے ہوتے جا رہے نہ ہوتے پھر بڑے اونچے مقام کی طرف جا رہے ہیں. وہ رو رہے ہیں اور نبی آنکھوں کا نور ان کا جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب یہ ہے اصل کے اندر بات. خواب میں تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمرہ کر رہا ہوں، لیکن اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نہیں بتایا، وہ رکھا ہوا تھا. تو جو ہے نا وہ یہ ہے جو بات یہاں کہی جا رہی ہے نا، چونکہ ابھی عمرہ ہوا نہیں ہے، عمرہ تو 1 سال بعد ہونا ہے، لہٰذا پھر اس وجہ سے اس کو پورے زور کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب میں دکھایا نا وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ سچ تھا، بالحق تھا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اور تم ضرور بر ضرور داخل ہوگے. یہ پوری تاکید کے ساتھ تم ضرور بر ضرور داخل ہوگے مسجد حرام کے اندر اور آمینین، یعنی ابھی تو تمہیں آگے جانے نہیں دیا، تم جاؤ گے بالکل بے ڈر بے خوف، آمینین امن کے ساتھ جاؤ گے مسجد حرام میں. محلقین رؤوسکم و مقصرین، اور وہ وقت آئے گا جب تم اپنے بال منڈواؤ گے یا کٹواؤ گے. وہ حلق کہتے ہیں جیڑے ٹینڈ کرا دے نا، اور جو چھوٹے کرا لیتے ہیں اس کو قصر کہتے ہیں. تو قصر سے مقصرین، حلق سے محلقین، یعنی وہ پورے طور پر عمل ہوگا اور تم میں سے کوئی بال کٹوا رہا ہوگا، کوئی ٹنڈا کروا رہا ہوگا. محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، اور یہ سارا عمل انجام پائے گا کسی بھی خوف کے بغیر. یہ تو اس بات کی وہ خواب کے حوالے سے ایک بات بتا دی. نہیں عمرہ وہ تو ہوگا، جو اللہ نے دکھایا وہ تو ہونا ہے. اب اصل کے اندر جی اس کے اندر ایک حکمت تھی. یہ جو صلح ہوئی ہے نا، اس میں بھی ایک حکمت تھی، اور وہ حکمت عام طور پر جو ہے نا وہ پھر اس طرح. اب دیکھیں صلح ہو گئی ہے نا، صلح عرب کی سب سے بڑی مسلمان مخالف قوت کے ساتھ ہو گئی، مکے والوں کے ساتھ ہو گئی، باقیوں کے ساتھ تو نہیں ہوئی نا. وہ جو اپنا خندق میں آئے تھے وہ صرف مکے والے نہیں تھے، وہ سارے عرب سے اکٹھے ہو کے آئے تھے. اچھا، اب مکے والے تو صلح کر کے جا کے اپنے آرام سے بیٹھ گئے، بھائی ہمارے سب سے بڑے دشمن سے ہماری صلح ہو گئی ہے. لیکن مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 2 سال میں، یہ صلح 2 سال رہی ہے، اس 2 سال میں
آرام سے نہیں بیٹھے، بلکہ پورے عرب میں جن کے ساتھ صلح ہوئی تھی نا ان کو چھوڑ کر باقی سب کے خلاف آپ نے کارروائیاں جو ابھی شروع کر دی، اور یہاں تک کہ 2 سال پورے ہونے تک آپ نے اپنے ہر مخالف کو ختم کر دیا، یا بھگا دیا، یا وہ مسلمان ہو گئے، یا انہوں نے مسلمانوں سے کوئی معاہدات وغیرہ کر لیے۔ مکے میں صرف ایک مخالف رہ گیا، اور وہ رہ گیا مشرکین مکہ۔ اور اب یہ صورتحال ہوئی کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، انہوں نے ایک صلح کی جو شک تھی نا اس کی خلاف ورزی کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ان سے کہا کہ بھئی تمہاری طرف سے اس صلح کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کی تلافی کرو۔ تو انہوں نے کہا ہم تو تلافی نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اعلان کرو کہ صلح ختم ہو گئی ہے، صلح حدیبیہ ختم ہو گئی۔ ان کو بڑا غصہ آیا۔ یا آپ ایسے سمجھیں نا کہ امریکہ اور افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے درمیان معاہدہ ہوا۔ اب اگر کسی وجہ سے یہ طالبان کہیں امریکہ سے کہ تم نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، معاہدے کے خلاف، تم معاہدہ جو ہے وہ ختم کر دو، تو انہوں نے بہت غصہ آئے گا کہ یہ دی کی حیثیت ہے، یہ سانو کہتے معاہدہ ختم کرو۔ تو وہ معاہدہ تو اس وقت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، بس اس وقت کچھ حالات ایسے بن گئے، انہوں نے جدہ کہتے ہیں کہ جی حالات بن گئے تو انہوں نے معاہدہ کر لیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدہ ختم، انہوں نے کہا پھر اعلان ہی سمجھو، اور جدہ کہتے تسی کر لو جو کرنا سا، پھر ختم تو ختم ہی صحیح۔ اچھا، اب مکے والوں کو بعد میں اندازہ ہوا کہ اب یہاں ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اب جو عرب میں باقی ہے نا وہ اب ساتھ دینے والے ہیں مسلمانوں کے، ہمارا ساتھ دینے والا نہیں۔ پھر وہ آئے اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح صلح کی تجدید ہو جائے، جس کو ہم نے اعلان کر دیا ہے وہ بحال ہو جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ نہیں، اب جو ختم ہو گیا وہ ختم ہی رہے گی، اور آپ نے مکہ فتح کرنے کی تیاری کر دی۔ اور مکے والے جو تھے وہ چونکہ کمزور ہو چکے تھے اور اکیلے رہ گئے تھے، لہذا جو ہے وہ پھر مکہ فتح ہو گیا۔ یہ 2 سال اللہ نے دیے مسلمانوں کو، یہ تھی اس کی جو ہے وہ حکمت کہ وہ ورنہ تو پھر وہ سارے وہی اکٹھے ہو جاتے جس طرح وہ خندق میں آئے تھے۔ تو یہ اصل میں وہ صلح جو ہے نا وہ، ورنہ تو اللہ نے اسی لیے عمرہ کے لیے آنے دیا نا، ورنہ تو اللہ کو پتا کہ عمرہ اگلے سال ہونا، تو پھر کوئی وہی نازل کر دیتا تو وہ اسی وقت ہی روک جاتے کہ بھئی اس سال نہیں اگلے سال جاؤں گے۔ تو بہرحال جو ہے نا وہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا، اور یہ اگلا جو ایک میں نے نقطہ اٹھایا تھا نا کہ بھئی پھر غلبہ کس طرح ہونا ہے، صلح ہو گئی تو غلبہ کس کو؟ اب یہ تو کسی کے علم میں نہیں تھا نا کہ صلح ٹوٹ جائے گی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ صلح توڑ دیں گے یا اس کی خلاف ورزی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو فتح بھی، غلبہ دین کا بھی کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں نے کرنا، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ غلبہ دین ہو گیا جنہ کو ہونا سی، آگے کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ جانتا ہے، اللہ کا علم ہے اتنا کہ جتنا تم نہیں جانتے، تم تھوڑا جانتے ہو، اللہ کا علم زیادہ ہے، یعنی یہ سارا کچھ ہوگا۔ اور اصل میں یہ تمہید ہے اگلی وہ جو غلبہ دین کی بات ہو رہی ہے، لیکن ساتھ فرمایا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ جب صلح کر کے واپس آ رہے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس اب شروع کر دو باقی عرب کے اندر جو ہے نا وہ جو بھی مخالفین ہیں، اور اس کا آغاز کر دو خیبر کے یہودیوں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لوگ گئے تھے عمرے کے لیے ان کو کہا کہ تم ہی جو ہے نا وہ چلو خیبر کی فتح کے لیے، تو اور نہیں لوگوں کو شامل کیا، جو نہیں گئے تھے ان کو نہیں شامل کیا، انہوں نے جا کے پھر وہ خیبر جو ہے وہ فتح کیا، تو بڑا مال غنیمت حاصل آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ
اللہ کو علم ہے ان سب کے پیچھے جو کچھ بھی حکمت کار فرمایا ہے. فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اس نے اس بڑی غلبے یا بڑی فتح یا فتح مکہ سے پہلے تمہیں ایک قریبی فتح دی ہے. یعنی یہ تمہیں ایک قریبی فتح دی ہے کہ تم عرب میں اپنی حیثیت جو ہے اس کو منوا لو، اپنے مخالفین جو ہے ان کا خاتمہ کر لو، اور اس کا آغاز ہوا فتح خیبر سے. اب وہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کے تو علم میں ہے، تمہارے علم میں نہیں ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اب وہ آیت دوبارہ فرمائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. بس وہ سورہ صف والی آیت پھر دوہرا دی کہ وہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ رسول غلبہ دین کے لیے ہی آئے ہیں. وہ ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی، یہ قرآن دے کر، ودین الحق، اور ایک سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، سب دینوں کے اوپر اسے غالب کر دیں. البتہ اگلے الفاظ بدلے ہیں. وہاں تھا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہاں فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور اگر تمہیں کوئی شک ہو گیا ہے، دوسرے لفظوں میں ایک انداز ہے نا، اگر تم ساتھ نہیں کھڑے ہو گئے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے اس کام میں رسول کی مدد کرنے کے لیے. اللہ ان کو مددگار مہیا کر دے گا. تو یہاں شہید ویسے گواہ کو کہتے ہیں نا، لیکن اسی میں یہ مفہوم بھی اس کا شامل ہے. جیسے وہ قرآن میں کریم میں آیا نا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلا لو اپنے مددگاروں کو. تو فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ خود کافی ہے اپنے رسول کی اس کام میں مدد کرنے کے لیے. اب یہ جو کام ہونا ہے تو یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے ہی ہوگا. تو یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک پکا اصول ہے. یہ کلے بندے نے پہلے بھی کبھی نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کیا جن کے ساتھ، طالوت کے ساتھ ایک جماعت تھی، چھوٹی تھی بڑی تھی جتنی بھی تھی، بہرحال بندے تھے. اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھ ایک جماعت تھی. اس جماعت کے ذریعے سے پھر یہ غلبہ دین ہوا. لہذا فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھی ہیں، یہ ہیں اس غلبے کا اصل کردار ادا کرنے والے. اور ان کی صفات کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ سخت ہیں کافروں کے لیے اور انتہائی نرم اور مہربان ہے آپس میں. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کے اوصاف بیان کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے غلبہ دین کا کام ہونا ہے. ویسے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی درس میں بھی ہم نے اوصاف ہی پڑھے تھے، اور وہاں پڑھے تھے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 کے حوالے سے. اور وہاں میں نے بتایا تھا کہ مومن کی وہ دو صفات ہیں، ایک طرف وہ رہبان ہیں تو دوسری طرف وہ فرسان ہیں. ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، رات کے راہب، دن کے مجاہد، دن کے شاہ سوار. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں بھی سمجھ لیں کہ تقریباً وہی بات جو ہے وہ یہاں بھی آ رہی ہے. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے ان کو یہ رکوع سجدے اس کے اندر، یعنی وہ نرے لڑاکو ہی نہیں ہے. وہ پیچھے بات آ گئی ہے نا اشداء علی الکفار، اس کے ساتھ یہ بھی ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رضا کے متلاشی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کو پہچان سکو گے ان کے چہروں پر سجدے کے جو اثرات ہیں ان سے.
اچھا جی، اس میں کئی سارے چیزیں ہیں. بعض لوگوں نے تو اسی طرح ہی سمجھا ہے کہ یہ جو کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تو یہاں ان کے نشان بھی کالا سا پڑ جاتا ہے. ویسے آج کل نہیں پہنتا کیونکہ صفا ہو گئی فوم دیاں یا وہ پہلے وہ چٹائیاں ہوتی تھی نا اس میں کالا ہو جاتا تھا. تو کئی لوگ کوشش کر کے بھی جو ہے نا وہ اس کو کالا کرتے تھے کہ بھی اللہ نے قرآن سے فرمایا تھا چلو ہوئے تو صحیح نا جدہ بھی ہے. تو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں. لیکن اصل بات یہ ہے سجدے کے اثرات انسان کے اوپر کیا ہوتے ہیں. سجدہ کیوں کرتے ہیں، رکوع کیوں کرتے ہیں. دیکھیں رکوع ایک عمل ہے جس میں ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں. اور کبھی ان الفاظ پہ غور کریں جب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ہم کہتے ہیں سبحان ربی یا العظیم، پاک ہے میرا وہ رب سب خامیوں سے سب عیبوں سے جو العظیم ہے. اچھا وہ عظیم ہے تو میں ضعیف ہوں، میرے ضعف کا ثبوت اے کوڈا ہونا. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں دب کر نیما ہو کے اپنی زبان سے مان رہا ہوں. یعنی ایک تو ہے نا کہ میں سیدھا کھڑوتا ہی کہی جاواں، ایک میں ہے کہ میں عملاً بھی اس کا مظاہرہ کر رہا ہوں کہ میں کمزور ہوں، میں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور وہ بہت بڑا ہے. پھر اس کا کلائمیکس ہے سجدہ کہ بندہ نیواں ہوندیاں ہوندیاں اخیر تک چلا جائے جتوں اگے نیواں ہو ہی نہ سکے، وہ سجدہ ہے. اور وہاں بھی پھر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، وہ بڑا اعلیٰ ہے. اور میں تو گرا پڑا ہوں، میرا تو سر پیر برابر ہو گئے، یہ میری حالت ہے اس کے سامنے. اب اس کے اثرات آپ کو کہاں نظر آئیں گے؟ مسجد میں تو نہیں آئیں گے. مسجد میں تو یہ عمل آپ کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں. یہ آئیں گے جب آپ دکان پر جائیں گے، وہاں آپ جھوٹ بول کر زیادہ کما رہے ہیں، ملاوٹ کر کے کما رہے ہیں، کم تول کے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو پوری زندگی کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر لیں. اپنے گھر کے اندر آپ کے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے، بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیا رویہ ہے. اب اس کو اپنی پوری زندگی کے اوپر جو اثرات مرتب کیے ہیں آپ کی نماز نے اور آپ کے سجدے نے، وہ ہے ثبوت. ٹھیک ہے نا، وہ ہے پہچان. اور اگر وہاں کوئی پہچان ہی نہیں ہے، وہاں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، نرا نمازاں تے ہی رہا، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے اثرات تو کوئی نہیں ہے. نمازیں بے شک اس نے پڑھی ہوئی ہیں. تو فرمایا کہ فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہ ان کی مثال دی گئی تھی تورات میں بھی اور انجیل کے اندر بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں نشانیاں بلکہ صحابہ کرام کی بھی نشانیاں تھیں تورات انجیل میں. یہ تو سب کو تقریباً پتہ ہوگا کہ جب بیت المقدس فتح کرنا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نشانیوں سے پہچانا تھا. تو نشانیاں کہاں سے انہوں نے پڑھی تھی؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھی. تو فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. یہ مثال تو بتا دی گئی تھی تورات میں بھی انجیل میں بھی. اب اس کی تدریج کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ غلبہ دین تو ہوگا اور ان لوگوں کے ہاتھوں ہوگا جو اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہیں، انہی کے ذریعے سے ہوگا. اب اس کی تدریج فرمایا کہ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ. اب اس تدریج کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ایک کھیتی کی مثال دی ہے. کھیتی کیا ہوتی ہے؟ کھیتی کو آپ سمجھ لیں کہ ایک فصل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک درخت ہے. دونوں ایک ہی طرح اگتے ہیں. جب زمین میں بیج نکلتا ہے تو انتہائی وہ کئی انہوں کہتے ہیں کہ انگور اور ایک تو انگور وہ کھانے والا ہوتا ہے نا،
ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਅੰਗੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਗੂਰ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਫਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ अंगूर कह ਦਿੰਦੇ ਆ। और वो पौधे का हो या दरख्त का हो, इंतहाई कमज़ोर होता है। और अगर उसके ऊपर थोड़ा सा पाँव आप रख दें फिर भी खतरा है, पैर रख के थोड़ा जब माल दे हो ना फिर तो वाकई ख़त्म हो गया। ठीक है ना। अभी ये कपास है ना, तो वो हूँ तो उग पई है, लेकिन समझ लो ना कि वो निकला है ना, तो अगर उसके ऊपर पाँव आ गया तो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब बल्कि थोड़ी सी बारिश पड़ गई, छींटे पड़ गए, करंट हो जाएगा, फिर निकल ही नहीं सकेगा, बाहर नहीं आ सकेगा। और उसके बाद उसको कोई 2 हफ्ते मिल गए तो वो थोड़ा जा सख्त हो जाएगा। अब वो अगर चलते चलते पाँव आ गया तो खतरे से निकल गया है, फिर वो सीधा हो जाएगा कुछ वक्त बाद। तो अगर उसे महीना डेढ़ मिल गया फिर वो ऐसा हो जाएगा उंगली जैसा। अब और अगर उसे 6 महीने मिल गए, 5 महीने मिल गए, 6 महीने मिल गए, तो वो अब पूरे जोबन पर चला गया। अगर वो किसी दरख्त का था तो वो को साल 2 साल जो उसका टाइम है, उसके बाद वो एक बड़ा तनावर दरख्त बन गया। तो अगर कपास की मिसाल भी आप समझें तो ये जो पौधा है जो इतनी मुश्किलात से वहाँ पहुँचा है 5-6 महीने के बाद, अब जब आपने इसको जो है वो छिटियाँ पटनी है ना, तो आप किसी पौधे को खाली हाथों से ज़मीन से नहीं खींच सकते जोर लगा के। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सही जगह तो कहो कि भन लवां, आराम ना भन भी नहीं सकते। फिर आपको कलाड़ी चाहिए, कहीं चाहिए। ठीक है ना। तो वो कहाँ से चला था, उसका आगाज़ देखें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तहरीक भी कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन इसी तरह जैसे वो एक मक्के में वो एक पौधा लगा था तो बड़ा ही कमज़ोर था, और फिर उस तहरीक के साथी बनने वाले बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खब्बाब बिन अल-अरत हम पढ़ चुके हैं, और आले यासिर, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वो हालात ध्यान में रखें। फिर कहाँ जो है वो ओहद जैसे वाक़यात, खंदक जैसे वाक़यात, फिर आगे बढ़ते बढ़ते फरमाया कि ये जाएगा जैसे एक फसल जो है या एक पौधा जो है वो अपने अरूज की तरफ जाता है, इस तरह। तो फरमाया कज़ारिन अखरज शतहु फआज़रहु फस्तगलज़ा फस्तवा अला सूके, जैसे एक खेती जो है वो अपनी सुई निकालती है और फिर वो थोड़ी सी ताकत पकड़ती है, फस्तगलज़ा, फिर उसमें मोटापा आता है, थोड़ा सा और मोटी हो जाती है, फस्तवा अला सूके, फिर वो पूरा जवान हो जाता, दरख्त हो या वो पौधा हो। यो जबुज़ुर्रा, और जब ये जवान पर हो जाता है, वो दरख्त हो, पौधा हो, तो जिसने लगाया उसको तो बहुत अच्छा लगता है। यो जबुज़ुर्रा, वो जो लगाने वाला है, ज़राअत करने वाला ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये ज़राअत किसने की है, जिसकी जिसको यहाँ मिसाल से समझा रहा है। ये ज़राअत की है मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अभी तो ऐसा है कि हमारे रसूल को भी तकलीफ होती है जब वो छुट्टियां मांगते हैं, वो कहते हैं जी सानू जान दे, साढ़े को ड्यूटी नहीं होती हैं। जब आपने कहा कि चलो जी उमरा करन चलो, हैं, तो वो कह रहे सी ये तो जा रहे मरण, हूँ असी तो कमले नहीं, असी भी नाल टुर पईए। फरमाया वो दरख्त बनेगा, यो जबुज़ुर्रा, खुश हो जाएगा वो जो ज़राअत करने वाला है ना, किसान, उसका दिल भी खुश हो जाएगा, ऐसा वो रूद पकड़ेगा। ले यगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, और ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो जो इस पौधे को रगड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, युरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, उन्होंने भी चंगी तरह साड़ दिता जाए, जिदा कहते गैज़ में मुब्तला, यानी अपनी मेहनतों को, वो भी तो मेहनत ही कर रहे हैं ना, अपनी मेहनतों की नाकामी वो देख लें इसी दुनिया के अंदर। ले युगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार। अब अगली बात आ रही है, बस आखिरी बात ये, थक गए होंगे आप भी, लेकिन बहरहाल ये हमसे, वो तो एक बात है ना
اب اللہ فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، یعنی ان ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے. ان ایمان والوں سے آپ یہی نہ سمجھے کہ یہ بس ان کے ساتھ ہے، مطلب وہ تو ایک جماعت ہے نا جو چل رہی ہے، چل رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں، آج ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے جو بھی ان میں سے ایمان کے بعد عمل صالح کو جو ہے وہ اختیار کریں گے، لہم مغفرۃ و اجر عظیما، کہ جہاں یہ دنیا کے اندر اللہ عزت دے گا، غلبہ دے گا، وہاں یہ بات بھی ہے کہ ان کی مغفرت بھی کرے گا. جو یہ کام کریں گے ان کی مغفرت بھی کرے گا اور ایک بڑا اجر بھی عطا فرمائے گا. اس کام کے باوجود مغفرت کی ضرورت پڑے گی. کیوں؟ کام کرتے کرتے غلطیاں ہو جاتی ہیں نا. ہم تو کر ہی نہیں رہے، کرنے والے کے اگر مولوی نماز میں غلطی کر جاتا ہے تو مجاہد سے میدان میں نہیں ہوگی. وہ ایک صحابی ہے نا، انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے. وہ تو اس نے کوئی ایسے تو نہیں قتل کر دیا نا، لیکن بہرحال جنگ میں ہو گئی نا وہ غلطی. تو مغفرت کی ضرورت تو ان کو بھی پڑے گی جو میدان میں جاتے تھے. تو اللہ مغفرت بھی کرے گا اور اللہ بڑا اجر بھی عطا فرمائے گا. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں مومن کے وہ دو پہلو جو ہے نا، یہ ان ایمان والوں کی بات آ رہا ہے جو ان دو اوصاف کے حامل ہوں گے. ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار. اصل بات یہ ہے کہ اب یہ ہمارے اوصاف علیحدہ علیحدہ ہو گئے. وہ علامہ اقبال نے ایک شعر کے اندر جو ہے وہ بات بڑی سمجھائی ہے. اس نے کہا یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل، افلاق فلک جہاں آسمان زمین نظر آتے ہیں، آفاق، یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل. یا تو مسلمان ہوں سی کہ وہ ہر طرف اللہ کی کبریائی کے لیے وہ میدان جنگ میں بھی اللہ اکبر کہتے تھے نا. تو وہ تکبیر جو تھی وہ اس کی تو وسعتیں بہت تھی، وہ میدانوں میں جاتے تھے. یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یا پھر اب اگر اس کو اکیلے کو سمجھے تو یہ سمجھ لیں کہ دن کے اندر وہ اللہ کی بڑائی کے لیے جنگیں لڑ رہے ہیں، رات کو وہی رہبان باللیل، وہی ہیں جو مسلوں کے اوپر جب وہ رونے والے ہیں. لیکن اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ ایک وہ ہیں جو مسجد میں ہی اللہ اکبر کہہ کے اپنے آپ کو جب وہ مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بڑائی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، گھر میں بیٹھ کر لیا یا تسبیح پر بیٹھ کر جب وہ کر لیا. اور دوسرے تو ویسے ہی ختم ہو گئے. ایسے دوبارہ افغانستان دے کوئی آسرا بنے، باقی تے عام طور پہ باقیاں کلا کما ہی ہو گیا سمجھ لو. لیکن اگر ہوں بھی تو ایک زمانہ تھا ایسا، تو اس نے کہا کہ وہ مسلک مردان خود آگاہ خدا مست، وہ جو آفاق کے اندر جو ہے وہ تکبیر مسلسل والے ہیں نا، وہ ایسے مرد ہیں، ایسے جوان مرد جیسے کہتے ہیں، ایسے جوان مرد مومن ہیں جو جنہیں خود آگاہی حاصل ہے اور اللہ کی محبت میں وہ مست ہیں. وہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست. یہ مسلک و ملا و نباتات و جماعت دات، اور یہ جو میرا مسجد میں ہی اللہ اکبر کہہ کے سمجھتے ہیں کہ جی سارا کچھ ہو گیا، یہ تین مخلوقوں کا مسلک ہے. اور وہ تین مخلوقوں میں یہ مسلک ملاؤں نباتات و جمادات، ایک ملا، دوسرا نباتات یہ درخت پودے، اور تیسرا جمادات کوئی جمی ہوئی چیز پہاڑ. یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا کہ ہر چیز
اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو یہ پودا بھی تو کرتے ہی ہے نا، تو پہاڑ بھی کرتے ہیں، وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مولوی مسجد میں چل رہا اکبر کہہ کے کہنا کام پورا ہو گیا، گھر آ کے سمجھ آتا۔ تو اصل بات یہ ہے جی، یہ دین صرف اب یہ دوسرا جو ہے نا وہ مولوی سے یہی نہ سمجھے کہ آپ صرف مولوی جو مسجد کے اندر ہے، جو بھی یہ تصور رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ نماز روزہ ناڑی کام پورا ہو گیا، تو اس کے لیے اس نے یہ شعر کہا ہے۔ لیکن یہ کامیابی جو ہے اس کا تعلق مومن کی ان دونوں صفات سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ صفات اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے دین کے غلبے کا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے لیے کوئی اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ دعوت کا کام کیا کریں، اپنے ساتھ نئے نئے لوگ جو ہے نا ان کو بھی دعوت دیا کریں۔ دیکھیں پانی میں سے جب مچھیرا ہے نا، وہ جتنا زیادہ پانی جال میں سے نکال دے گا نا، اتنی زیادہ اسے نفع ہے۔ اگر وہ کسی چھوٹے جا پانی جال پھیرتا رہے گا تو اتوں کی نکلنا، جتنا زیادہ پھیر لے گا اتنے زیادہ امکانات۔ تو ٹھیک ہے، لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ آئیں گے، سنیں گے، رج جان گے، چلے جان گے، مڑ کے نہیں آن گے، تو پھر کتے سال بعد ٹکر جان گے تو وہ تمہیں پہچان بھی لین گے، تھی شاید پہچان نہ سکو، لیکن انہی میں سے کوئی چلنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔